أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ حدیث نمبر 270 کے ساتھ 270 اور اس حدیث کا تعلق ہے الربا سے اور الصرف سے۔ الربا کس کو کہتے ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سود کو کہتے ہیں، اور الربا کا لفظی معنی ہوتا ہے اضافہ۔ اور صرف کس کو کہتے ہیں؟ صرف کا معنی ہوتا ہے، صرف سے مراد یہاں پہ ہے کہ سونے کی بیع چاندی کے ساتھ، یعنی کہ آپ سونا دے کے چاندی لے رہے ہوں یا چاندی دے کر سونا لے رہے ہوں۔ اور آج کل اگر آپ ڈالر دے کر ریال لے رہے ہیں، ریال دے کر ڈالر لے رہے ہیں، تو یہ بھی صرف کہلائے گا۔ یعنی کہ وہ چیزیں جو بطور قیمت استعمال ہوتی ہیں، جیسے سونا، چاندی، ڈالر، ریال، روپیہ، ان کی جب بیع ہوگی، ان کا جب تبادلہ ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع و صرف، صاد را فا۔ تو آئیے اب اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور یہ ہمارے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذهب بالذهب ربا الا ہاء وہاء۔ الذهب کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو، گولڈ کو۔ تو سونے کے بدلے میں سونا ربن سود ہے، یعنی کہ جب آپ سونے کی بیع سونے سے کریں گی تو کیا ہے؟ سود ہے۔ الا ہاء وہاء، الا تو میں کہہ رہا تھا الا ہاء وہاء۔ ہاء اس کو کہتے ہیں اسم فعل امر، یعنی کہ لفظ امر کے معنی میں ہے، خود کے معنی میں۔ سونے کی جب آپ سونے سے بیع کریں گے، سونے کا تبادلہ جب سونے سے کریں گے تو یہ سود کہلائے گا۔ سود سے کب بچ سکتے ہیں سونے کی سونے سے بیع کرتے ہوئے؟ الا ہاء وہاء، جب آپ کہیں کہ یہ لو سونا اور دوسرا کہے یہ لو سونا، یعنی کہ آپ اپنا سونا دے رہے ہیں اور اس سے آپ لے رہے ہیں، تو آپ اس سے کہیں لو بھی سونا، اور وہ اسی موقع پہ کہیں لو جی سونا، یعنی کہ کیا مطلب؟ نقد۔ مراد یہ ہے کہ جس مجلس میں، جس جگہ آپس میں بیع ہوئی ہے، وہیں پہ یہ بیع مکمل ہو جائے، ادھار نہ ہو۔ بیع مکمل کیے بغیر آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ والفضة بالفضة ربا، چاندی کی جب چاندی سے بیع کریں گے تو یہ بھی سود ہے۔ چاندی کو کیا کہتے ہیں جی؟ سلور۔ تو سلور کی سلور سے بیع کریں گے تو یہ بھی سود ہے، الا ہاء وہاء۔ لیکن آپ سود سے تب بچ سکیں گے جب سلور کی سلور سے بیع نقد ہو، دونوں طرف سے نقد ہو۔ اگر دونوں طرف سے ادھار ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، میرا اور آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ 10 گرام سونا میں لے کر آؤں گا، اور آپ کہتے ہیں جی 11 گرام سونا میں لے کر آؤں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اور دو طرح سے سود ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف سے 10 گرام ہے، دوسری طرف سے کیا ہے؟ 11 گرام۔ جبکہ سونے کی سونے سے بیع ہو تو دونوں طرف سے وزن، تول، مقدار برابر ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ادھار کی اجازت نہیں ہے، اور جو بھی میں نے مثال دی اس میں دونوں طرف سے ادھار ہے۔ بیع ہماری آج ہو گئی ہے، اتفاق آج ہو گیا ہے، ڈن ہو گیا ہے، اوکے ہو گیا ہے، لیکن میں کب یہ سونا لے کر آؤں گا جو آپ کو دینا ہے؟ کل، اور آپ کب لے کر آئیں گے؟ آپ بھی کل۔ دونوں طرف سے ادھار، غلط ہے بالکل۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ میں اپنا سونا لے آیا ہوں، 10 گرام ہے،
اور آپ لے کر آئیں گے کل ہوگا 10 گرام، تو یہ مقدار دونوں طرف سے برابر ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادھار ایک سائڈ سے ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے دروس میں کہ یہ سود کی وہ قسم ہے جس کا ارتکاب حاجی لوگ بھی کرتے ہیں، نمازی لوگ بھی کرتے ہیں، پہلی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک سود وہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا 1,00,000 روپیہ اور طے یہ کیا کہ میں واپس لوں گا 1,10,000 روپیہ، ادھار دینے پہ فائدہ اٹھانا، قرض دے کر فائدہ اٹھانا، یہ وہ سود ہے جسے عام لوگ جانتے ہیں اور سب بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ سود کہ جب آپ بے کر رہے ہیں، تبادلہ کر رہے ہیں سونے کا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، تو شریعت کہتی ہے کہ دونوں طرف سے مقدار کیا ہو؟ برابر ہو، اور دونوں طرف سے یہ بے مکمل ہو جائے اسی جگہ جہاں پہ آپ نے سودا طے کیا ہے، دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے جب تک بے مکمل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ میں اور آپ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم نے یہ ڈن کر لیا، اب میں نے اپنا سونا آپ کو پکڑا دیا اور آپ کہتے ہیں جی میرا بھی ابھی پہنچ جائے گا، اور آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، میں اور آپ جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ سودا مکمل نہ ہو جائے۔ لیکن آپ نے مجھ سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے گھر میں بیٹھ کے فون نہیں کرنا چاہتا، میں ذرا علیحدگی میں ہو کے باہر جا کے گلی میں فون کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا، جدائی ہو گئی ہے بے مکمل کیے بغیر، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں والبر بالبر ربا الا ہاء وہاء، گندم کی گندم سے بے، ربن کیا ہوگا؟ سود ہے یہ بھی، الا ہاء وہاء، الا یہ کہ دونوں طرف سے نقد ہو۔ آپ کہیں لو جی میری گندم جو میں نے آپ کو دینی تھی، اور وہ کہیں لو پکڑے وہ گندم جو میں نے آپ کو دینی تھی۔ والشعیر بالشعیر ربن، جو کا جو سے تبادلہ، یہ بھی کیا ہے؟ ربن، سود ہے۔ الا ہاء وہاء، الا یہ کہ نقد ہو دونوں طرف سے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2134 2134، اور امام بخاری دوبارہ اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2170 2170، اور اس بار امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے، مسئلہ کیا اخذ کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب بیع التمر بالتمر، کھجوروں کی بیع کھجوروں سے کرنا، کھجوروں کا سودا کھجوروں سے کرنا، ادھر بھی کھجوریں ادھر بھی کھجوریں۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے، اس بار نمبر ہے 2174 2174، اور اس بار انہوں نے باب کیا قائم کیا؟ باب بیع الشعیر بالشعیر، جو کی بیع جو سے کرنا، دونوں طرف سے جو ہو، دینے والا بھی جو دے رہا ہے، لینے والا بھی جو لے رہا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور نمبر ہے 1586 1586۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ اچھا یہ بے تو پتہ چل گیا کہ یہ جائز ہے، اس انداز سے بے جائز نہیں ہے کہ ایک سائڈ سے ادھار ہو اور دوسری سائڈ سے نقد ہو، جبکہ جنس ایک ہی ہے، ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، ادھر بھی جو ادھر بھی جو۔ بلکہ دوسری روایت میں 2 اور چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، ٹوٹل چیزیں کتنی ہیں؟ 6۔ وہ 2 کون سی ہیں؟ نمک، ادھر سے بھی نمک ادھر سے بھی نمک، اور یا پھر ادھر سے بھی منقع ادھر سے بھی منقع۔ منقع کس کو کہتے ہیں؟ خشک انگور۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6۔ تو ان کی بیع وہ جائز نہیں ہے جبکہ جنس ایک ہی ہو، ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، اور پھر اس میں ادھار ہو رہا ہو۔
بلکہ کمی بیشی ہو رہی ہو تب بھی جائز نہیں، اس کا تذکرہ آگے آئے گا. فی الحال یہاں کمی بیشی کا تذکرہ نہیں آیا. فی الحال تذکرہ کس کا آیا ہے؟ نقد اور ادھار کا. یعنی کہ واجب ہے ان 6 چیزوں کی بیع جب دونوں طرف سے ایک ہی چیز ہو، ایک ہی جنس ہو، تو پھر واجب ہے کہ دونوں طرف سے سودا کیا ہو؟ نقد ہو. آپ ذرا بولے میں پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، کہیں اور نہیں، توجہ آپ کی کہیں اور نہیں ہے. دونوں طرف سے کیا ہو؟ نقد ہو. اچھا اب مسئلہ آپ سمجھ گئے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. ایک یہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے محترم گلفراز صاحب، اور ان کے صاحبزادے بھی تشریف فرمائے حماد. یہ گلفراز صاحب باپ بیٹا ہیں دونوں. یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرو کہ یہ جو آپ کے گھر میں، ان کے وہ بیٹے کا گھر الگ ہو گیا، آپ کے گھر میں جو گندم پڑی ہے نا، یہ میرے لحاظ سے اچھی ہے، میرے معدے کے لحاظ سے، میرے جسم کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ اچھی ہے. وہ تم ہمیں دے دو اور یہ والی ہم سے لے لو، جو ہمارے پاس ہے یہ تم لے لو. تم جوان آدمی ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ گندم وہ گندم، یا یہ آٹا وہ آٹا، آٹے کا تبادلہ ہو رہا ہے گندم کے آٹے کا، یا گندم خود گندم کا تبادلہ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بیع نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ تبادلہ ہو رہا ہے. اور ایک طرف ان کے گلفراز صاحب دے رہے ہیں 10 کلو، اور جو بیٹے حماد کے پاس ہے وہ کتنا ہے؟ 11 کلو. اب اس کا کیا حکم ہے؟ لیکن اب تو بیع نہیں کر رہے نا، وہ کہتے ہیں ہم تو ویسے آپس میں بیع نہیں کر رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہی میں چاہتا تھا. اس کو بیع ہی کہتے ہیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ اس کا نام بیع نہ رکھیں، بیع ہی ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ اس کو بیع کہیں گے، یہی بتانا چاہ رہا تھا میں. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. یہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مقدار بھی برابر ہو اور دونوں طرف سے کیا ہو؟ نقد ہو. تو ان 6 چیزوں میں اگر دونوں طرف سے ایک ہی چیز ہو، ادھر بھی گولڈ ادھر بھی گولڈ، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی، ادھر بھی سلور ادھر بھی سلور، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، جب دونوں طرف سے ایک ہی چیز ہو، ایک ہی جنس ہو، تو پھر بیع کے درست ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں اذان؟ 2. نمبر 1 یہ کہ دونوں طرف سے مقدار برابر ہو. دوسرے نمبر پہ دونوں طرف سے سودا کیا ہو؟ نقد ہو. آپ دونوں جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ سودا مکمل نہ ہو جائے. لیکن اگر ایک طرف سے ہو ایک جنس اور دوسری طرف سے ہو دوسری جنس، یعنی کہ ایک طرف سے ہے گولڈ اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ چاندی، اور یہ دونوں چیزیں اگرچہ جنس ان کے الگ الگ ہے، لیکن دونوں چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ قیمت. یعنی کہ ان کو قیمت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. پرانے زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ سونے کا سکہ دینار، اور چاندی کا سکہ درہم. اور آج بھی لوگ اس کو قیمت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. سونا آپ جتنا بھی اپنے پاس رکھ لیں وہ ایک قیمت ہے آپ کے پاس، ایک کرنسی ہے آپ کے پاس، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. تو اگر ایک طرف سے گولڈ ہے اور ایک طرف سے کیا ہے؟ چاندی، ان کا آپس میں تبادلہ کریں گے تو بیع کے درست ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ ایک شرط ہے. کون سی؟ دونوں طرف سے نقد ہو. برابر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سونا کہاں اور چاندی کہاں. اب مثال کے طور پہ ایک طرف سے ہے گولڈ 10 گرام اور چاندی ہو سکتا ہے کتنی ہو؟ 100 گرام. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایسے ایک طرف سے کیا ہے؟ گندم، اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ جو. تو اب کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے مقدار یعنی کہ برابر نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا لیکن یہ آپ بتائیں کہ اگر ایک طرف سے ہے کھجوریں اعلیٰ کوالٹی کی، دوسری طرف سے ہیں کھجوریں ہلکی کوالٹی کی، دونوں طرف سے ہیں کھجوریں، اب ان کا آپس میں تبادلہ کرنے لگے، بیع کرنے لگے ہیں،
تو کیا اب بھی مقدار کا برابر ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، مقدار کا برابر ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے یار کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایک طرف سے اجوا کھجوریں اور ایک طرف سے ہیں بہت ردی نکمی کھجوریں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ اس انداز سے بیع کرنا چاہتے ہیں تو یا تو سیم مقدار ہوگی، وہی مقدار ہوگی، 10 کلو کھجوریں اجوا ادھر سے اور ادھر سے 10 کلو کھجوریں ردی قسم کی، یا پھر آپ یہ کریں کہ آپ اپنی کھجوریں جو ردی ہیں، ہاں حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ اپنی ردی کھجوریں بیچ دیں۔ کس کے بدلے میں؟ روپے کے بدلے میں، ڈالر کے بدلے میں، پاؤنڈ کے بدلے میں، سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں۔ اب آپ کے پاس آگے قیمت، اب اس قیمت سے جو کھجوریں آپ خریدنا چاہتے ہیں اجوا کھجوریں وہ خرید لیں آپ، اس انداز سے آپ بیع کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، حدیث نمبر 2، بلکہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب۔ انہوں نے کب حدیث بیان کی تھی وہ میں واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے، کیونکہ کئی ہمارے بھائی یہ مسئلہ سننے کے باوجود اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ معلوم نہیں کہ کئی بھائی جو ہیں وہ دین سمجھتے ہیں اس کو جس چیز کو ان کی عقل قبول کرے، جس کو ان کی عقل قبول نہیں کرتی، دل قبول نہیں کرتا، چھوڑو جی مولوی ایسے لگے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا یہ، اور یہ مسلم، یہ جو ابھی بتانے لگا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی آتا ہے، مسلم شریف میں بھی۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہوگا 2174 واقعہ ہے مالک بن اوس کا اور طلحہ بن عبید اللہ کا۔ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ تو یہ مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کو 100 دینار کا چین چاہیے تھا، یعنی کہ 100 دینار کے بدلے میں چاندی کے سکے چاہیے تھے۔ ان کے پاس سونے کے سکے تھے، سونے کی کرنسی تھی، کتنی؟ 100 دینار۔ اس کے بدلے میں ان کو کیا چاہیے تھے؟ درہم، یعنی کہ سلور کے سکے، چاندی کے سکے۔ تو کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا ہاں بھی کوئی ہے جو میرے ساتھ تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو مجھے طلحہ بن عبید اللہ نے بلا لیا، ہم نے آپس میں مذاکرات کیے، حتیٰ کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ والی بیع کر لی، معاہدہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اچھا، اب وہ میرے دیے ہوئے سونے کے سکے، دینار، ان کو چیک کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ کو چاندی کے سکے تب ملیں گے جب میرا خادم آئے گا فلاں جگہ سے، وہ کہیں گیا ہوا ہے، وہ آئے گا تو میں تب دوں گا تمہیں۔ راوی کہتے ہیں مالک بن اوس جو خود یہ بیع کر رہے تھے کہ عمر یہ ساری باتیں سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا واللہ لا تفارقہ حتی تأخذ منہ، اللہ کی قسم تم دونوں کو آپس میں جو الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ یہ بیع مکمل نہ ہو جائے۔ تو پھر تو انسان بیع کر کے پھنس گیا بھائی۔ اب سلور کے سکے جو ہیں مثال 5 دن نہ آئیں تو کیا کریں؟ شیخ صاحب بیٹھے رہے آپس میں کٹے، بیع کو کینسل کر دیں، بیع کو کینسل کر دیں، اور آپس میں طے کریں کہ جب میرے پاس بھی چاندی کے سکے آئیں گے تو پھر ہم نئے سرے سے بیع کریں گے، تب دیکھا جائے گا کہ کیا معاہدہ ہوتا ہے۔ اور البتہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں آپس میں کہ امید ہے کہ یہی بیع جو ہوگی انہی اصولوں پہ ہوگی جن اصولوں پہ بھی ہم نے کی، امید ہے، کنفرم نہیں۔ اگر آپ کہہ دیتے ہیں جی بس یہ کہ ریٹ طے ہو گیا اور باقی ہم کر لیں گے 5 دن کے بعد، یہ تو غلط ہو گیا۔ دونوں، اس کا مطلب بیع مکمل بیع ہو چکی ہے اور دونوں طرف سے ادھار ہو گیا، یہ تو بہت خطرناک کام ہو گیا۔ تو حال یہ ہے کہ اس بیع کو پھر کیا کر دیں آپ؟ کینسل کر دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جناب عمر فاروق نے اس مسئلے میں کتنی سختی کی ہے، اس موقع پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی۔ اب حدیث نمبر 271 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، سونے کی سونے کے بدلے میں بے نہ کرو مگر مثلا بمثل، مگر یہ کہ سونا دونوں طرف سے ایک جیسا ہو، یعنی کہ برابر ہو، مقدار ایک جیسی ہو۔ پچھلی حدیث میں کیا آیا تھا؟ نقد ہو ادھار نہ ہو، اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ دونوں طرف سے مقدار برابر ہو۔ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے مت بڑھاؤ، یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سونا جو ہے ایک سائڈ پہ ہو 11 گرام اور دوسری سائڈ پہ ہو 12 گرام، نہیں، 11 11 10 10 13 13 13 13 14 14 15 15، چلیں جی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے چاہے سونے کی کوئی بھی شکل ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جناب کہ بھئی آپ کا سونا تو ابھی ابتدائی حالت میں ہے، ڈلی کی شکل میں ہے، اور میرا سونا تو جناب والا بہترین زیورات بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے ایک طرف سے چلے گا 10 گرام، دوسری سائڈ سے 12 گرام، کیونکہ میرے سونے کے اوپر محنت ہوئی ہے۔ نہیں جائز، نہیں جائز، دونوں طرف سے سونا کیا ہونا چاہیے؟ برابر۔ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، اور نہ بے کرو چاندی کی چاندی کے بدلے میں، سلور کی سلور کے بدلے میں، الا مثلا بمثل، مگر تب جب دونوں طرف سے چاندی کی سلور کی مقدار ایک جیسی ہو۔ ولا تشفوا بعضها على بعض، اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے بڑھانا نہیں ہے۔ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، اور ان میں سے کسی غائب چیز کی نقد کے بدلے میں بیع نہ کرو۔ گویا کہ اس حدیث میں دونوں چیزیں آ گئی، یہ بھی بتا دیا گیا کہ مقدار برابر ہو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب جنس ایک ہے تو مقدار بھی برابر ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2177 2177، اور اس کے اوپر باب قائم کیا امام بخاری نے، باب بیع الفضة بالفضة، چاندی کی چاندی کے ساتھ بیع کرنے کے بارے میں یہ باب ہے، سلور کی سلور کے ساتھ بیع کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ وفی لفظ، اور اس حدیث کی ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ الا یدم بید، مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ کیا مطلب؟ میں پورے الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز الا يدا بيد، اور اس میں سے کسی غائب چیز کی بیع نہ کرو بناجز، نقد کے بدلے میں، الا يدا بيد، ہاں تب بیع کر سکتے ہو جب آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہو ایک ہاتھ سے لے رہے ہو، ان کے دونوں طرف سے کیا ہو؟ نقد ہو۔ وفی لفظ، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، اس کا معنی بھی بیان کرتا ہوں پوری روایت پڑھتے ہوئے کہ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، کہ سونے کی سونے کے ساتھ بیع نہ کرو، چاندی کی چاندی کے بدلے میں بیع نہ کرو، مگر یہ کہ وزن بوزن، دونوں کا وزن ایک جیسا ہو، تول ایک جیسا ہو، مثلا بمثل، دونوں کی مقدار ایک جیسی ہو، سواء بسواء، دونوں برابر ہوں۔ ان کے تین الفاظ بول کے آپ نے تاکید کی ہے کہ دونوں طرف سے سونا ایک وزن کا ہو، ایک مقدار میں ہو، برابر ہو۔ اچھا، وزن ایک جیسا ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب سکے ہوتے تھے کس کے؟ سونے اور چاندی کے، تو اب ہو سکتا ہے کہ جو سونے کے سکے تیار ہوئے ہیں کہاں؟ ہندوستان میں، انڈیا میں، پاکستان میں، تو وہ ان کا وزن کچھ اور ہو، اور جو تیار ہوئے ہیں عربوں کے ہاں ان کا وزن کچھ اور ہو، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔
اور یہ بھی فرق ہو سکتا ہے کہ ایک میں کھوٹ ہے، اس میں ایک میں کھوٹ نہیں ہے، خالص ہے، تو تولا جاتا تھا کئی دفعہ. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب تولا جائے گا تو دونوں کا تول ایک جیسا ہو، مقدار ایک جیسی ہو، دونوں برابر ہو. آئیے ہم دیکھتے ہیں اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1 کہ سونے کی سونے کے بدلے میں بیع، چاندی کی چاندی کے بدلے میں بیع ممنوع ہے، ناجائز ہے. چاہے سونا کسی بھی شکل میں ہو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، تب جائز ہے جب 2 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 دونوں کی مقدار ایک جیسی ہو، دونوں کا تول ایک جیسا ہو، اور یہ کہ جس مجلس میں جس جگہ معاہدہ ہوا ہے اس جگہ دونوں اپنی چیز دے کر دوسرے سے چیز لے لیں. دوسرے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیع جو ممنوع ہے، یہ بیع اگر کہیں پہ ہو جائے تو اس سودے کو کینسل کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ یہ جو آپ نے کہہ دیا ہے کہ سونے کی سونے سے بیع ممنوع ہے، چاندی کی چاندی سے بیع ممنوع ہے، لیکن تب جائز ہے جب اس میں کتنی شرائط پائی جائیں جی؟ 2. نمبر 1 یہ کہ دونوں طرف سے مقدار برابر ہو، نمبر 2 دونوں طرف سے کیا ہو؟ نقد ہو. کیا یہ چیز خاص ہے سونے چاندی کے ساتھ یا کسی اور چیز کا بھی یہی حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہی حکم ہوگا. روپے کا جب روپے کے بدلے میں بیع کریں گے، ڈالر کی ڈالر سے بیع کریں گے، چاندی کی پاؤنڈ کی پاؤنڈ سے بیع کریں گے، ریال کی ریال سے بیع کریں گے. کیوں جی؟ ان کا حکم کہاں سے آپ نے لے لیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے جب غور کیا کہ کیوں شریعت نے کہا ہے کہ سونے کی سونے سے بیع ممنوع ہے مگر 2 شرائط کے ساتھ، چاندی کی چاندی سے بیع ممنوع ہے البتہ جائز ہوگا جب 2 شرطیں پائی جائیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان 2 چیزوں کے بارے میں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں قیمت کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، ثمن کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. لوگ کپڑے خریدتے ہیں کیا دے کر؟ اس زمانے میں سونے کا سکہ دے کر. لوگ بھینس خریدتے تھے، گائے خریدتے تھے، اونٹ خریدتے تھے کیا دے کر؟ چاندی کے سکے دے کر، سونے کے سکے دے کر. تو یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں بطور قیمت. تو چونکہ روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ یہ چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں بطور قیمت، تو ان کا وہی حکم ہوگا جو حکم کس کا ہے؟ سونے چاندی کا ہے. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ جب یہ بات طے ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کسی جگہ جاتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے 5,000 روپے میرے پاس ہے، ایک نوٹ ہے، مجھے اس کا کیا چاہیے؟ چین چاہیے. مجھے 100 روپے کے نوٹ چاہیے، میرے پاس کیا ہے اس وقت؟ 5,000 کا نوٹ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو 100 روپے کے نوٹ دیں گے. کتنے بنیں گے جی؟ 50 نوٹ دیں گے ہم آپ کو، لیکن چونکہ آپ ہم سے یہ خدمت لے رہے ہیں اس لیے ہم 50 روپیہ رکھ لیں گے. گویا کہ آپ کو کتنے ملیں گے؟ 4,950 روپیہ. 4950. 50 روپیہ جو ہے یہ ہماری خدمت ہے، سروس فیس ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. اچھا، اب پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو ایزی پیسہ اور جاز کیش، یہ جو ہم پیسے بھیجتے ہیں، ادھر سے میں بھیجتا ہوں مثال کے طور پہ 5,000 روپیہ، میں نے بھیجا کس کو؟ اپنے بھائی کو. جس شاپ پہ وہ جائے گا یہ پیسے نکلوانے کے لیے، وہ کتنے دیں گے اس کو؟
وہ 10 روپے 20 روپے وہ کاٹ لیں گے، کچھ نہ کچھ کاٹ لیں گے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ انہوں نے پیسے کاٹے ہیں چینج کرنے کے نہیں، پہنچانے کے۔ کس کے پیسے کاٹے ہیں؟ پہنچانے کے پیسے کاٹے انہوں نے۔ یہاں پہ انہوں نے چینج کرنے کے پیسے نہیں کاٹے، اس چیز کے پیسے کاٹے کہ ہم آپ کی پیسے وہاں پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ جس کو آپ نے پرانے زمانے میں آپ چلے جائیں کہ جس کو آپ نے پیسے دینے ہیں پہنچانے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے کہاں جی، مثال کے طور پہ مدینہ، تو یہاں سے وہاں ہم نے آپ کے پیسے پہنچانے ہیں تو پہنچانے کی فیس ہم لیں گے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ہو گیا طے سونے چاندی کا۔ اس کا مطلب سونے چاندی والا حکم ہم نے کس کو دے دیا؟ تمام کرنسیوں کو، ایسے ہی ہے۔ اچھا اب جب ہم ڈالر کا تبادلہ کریں گے روپے کے ساتھ تو کمی بیشی کی اجازت ہے؟ جی، تو جنس تبدیل ہوگی نا، ایک طرف سے کیا ہے ڈالر، ایک طرف سے کیا روپیہ، تو کمی بیشی ہوگی، لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ذرا دھیان سے، ہوتا کیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں کہاں؟ عمرے پہ۔ اب آپ کو پتا ہے کہ عبد الباسط بھی پہلے عمرے پہ گیا تھا، تو شاید اس کے پاس کچھ ریال پڑے ہوں، تو آپ مجھ سے کہیں گے جی آپ مجھے دیں جو ریال آپ کے پاس پڑے ہیں۔ میں کہوں جی میرے پاس 1000 ریال پڑے ہیں۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ دے دیں 1000 ریال، اور میرے اور آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ میں آپ کو 80,000 روپیہ دوں گا۔ 1000 ریال کے بدلے میں کتنا دوں گا؟ 80,000 روپیہ، لیکن میں اب نہیں دوں گا، پہلے مجھے عمرہ کرنے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، عمرے سے واپس آؤں گا تو آپ کو دے دوں گا۔ کیا حکم ہے جی اس کا؟ ادھار ہو گیا، غلط ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ لیکن چلیں آپ میرے گھر آئے ہیں، 1000 ریال میں نے آپ کو دے دیا، آپ کہتے ہیں جی گھنٹے کے بعد میرا بیٹا آپ کو پہنچا دے گا 80,000 روپیہ، یہ کیسا ہے؟ یہ بھی ناجائز ہو گیا، یہ بھی ناجائز ہو گیا، ادھار ہو گیا چاہے یہ گھنٹے کے لیے ہوا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھا تو اسی اصول کے مطابق ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ اپنے قریبی شہر میں جاتے ہیں، گاؤں کے لوگ، چھوٹے شہروں کے لوگ کسی سنار کے پاس جاتے ہیں جو گولڈ کا کام کرتا ہے، اور اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ والا سونا تیار کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب سونا معاہدہ ہو گیا جی، معاہدہ ہو گیا، یہ والا سونا تیار کیا جائے گا، اور یہ ڈیزائن جو پسند کیا گیا ہے یہ 20 گرام کا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے جی گلفراز صاحب کتنے پیسے ابھی دے دیں؟ ایڈوانس کچھ دے دیں، 20,000 روپیہ دے دیں اور باقی بعد میں، تو یہ کیا حکم ہے اس کا؟ ادھار تو جائز نہیں شیخ صاحب، کمی بیشی جائز ہے، ادھار جائز نہیں ہے۔ اور گاؤں میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں سونا بنا دیں، ہم آپ کو جب ہماری فصل کٹے گی نا، چاول آئیں گے، گندم آئے گی، پھر ہم آپ کو دیں گے قیمت۔ غلط ہو رہا ہے یہ، تو اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں باقی 4 چیزوں کی طرف۔ سونے چاندی میں پتہ چل گیا کہ ان میں یہ اصول اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں بطور ثمن، بطور قیمت، تو اب جو جو چیز قیمت بنے گی اس میں یہی اصول نافذ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا، قیاس کیا گیا ہے، باقی چیزوں کو ان 2 چیزوں پہ کیا کیا گیا؟ قیاس۔ اچھا اب جو 4 چیزیں باقی رہ گئیں ان میں یہ اصول کیوں دیا گیا؟ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے، سونے چاندی میں بھی اختلاف ہے، لیکن اس میں ذرا اختلاف کچھ ہلکا ہے، لیکن یہاں پہ جو اختلاف ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہے بھی۔ یہ 4 چیزوں میں کیوں منع کیا گیا؟ تو راجح قول ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ یہ 4 چیزوں میں اصول اس لیے دیا گیا کہ یہ 4 چیزیں کھانے کے طور پہ، غلے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ کس کے طور پہ؟
نمبر ایک غلہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، نمبر دو یہ وہ غلہ ہے جس کا تبادلہ آپس میں ہوتا ہے تول کر یا ماپ کر، تول کر یا بولیے ذرا، تول کر یا ماپ کر۔ تو اب ہر وہ غلہ، ہر وہ جو تول کر یا ماپ کر جس کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، بے ہوتی ہے، اس میں بھی یہی اصول نافذ ہوگا۔ اب آ جائیں آپ چاولوں کی طرف۔ ہاں جی، چاول غلہ ہے، بالکل غلہ ہے، ان کا بھی آپس میں بے کیسے ہوتی ہے؟ یا تول کر یا ماپ کر، ایسے ہی ہے نا، گندم والا اصول ہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اصول چاولوں کے اوپر بھی نافذ ہوگا۔ یہی اصول چاولوں پہ بھی نافذ ہوگا۔ کیا یہی اصول کیلوں پہ بھی نافذ ہوگا؟ کیلے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیلے غلہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی بے بہت سے ممالک میں، ہمارے ملک میں بھی وہ ہوتی ہے گن کر، تول کر نہیں۔ عرب ممالک میں، ویسے سعودی عرب میں وہ تول کر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے، اب مجھے امید ہے کہ اصول آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، تربوز ہے، کیا؟ تربوز، یہ یعنی کہ کیا غلہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، تو اس میں یہ اصول نافذ ہوگا؟ نہیں۔ تو تربوز میں کیا ہو سکتا ہے کہ میں کہتا ہوں آپ اپنے 5 تربوز دیں، میں آپ کو 1 دوں گا کیونکہ آپ کے نکمے ہیں، تو یہ بے درست ہے؟ درست ہے، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ علمی اصول نہیں چلے گا کیونکہ تربوز غلہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ اصول نافذ نہیں ہوگا نا، چاولوں کے اوپر نافذ ہوگا۔ یہی تو میں نے آپ کو آزمانا چاہا ہے، تو اس میں یہ اصول نافذ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آپ آ جائیں مالٹے کی طرف، کنوں کی طرف۔ کس کی طرف؟ مالٹے، کنوں کی طرف۔ اور ہم رہتے ہیں مثال کے طور پہ انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں، آپ کے پاس ہے 5 کنوں، 5 عدد مالٹے، اور میرے پاس ہے 1 مالٹا۔ آپ کو میرا مالٹا بہت پسند آیا اور میرا ہے بہت اچھا ہے۔ اب میری اور آپ کی بے یہ ہوئی ہے کہ میں 1 دوں گا پیس اور آپ مجھے 5 دیں گے، بے جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ غلہ بھی نہیں ہے، اور اس کی بے بھی کیسے ہوتی ہے؟ گن کر، 1 درجن، 2 درجن۔ ہمارے ممالک میں تول کر نہیں ہوتی۔ تو اسی حساب سے اب آپ سمجھتے چلے جائیں، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 272 کی طرف، 272۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، جاء بلال الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنی، بلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس برنی کھجوریں لے کر آئے۔ کون سی کھجوریں؟ اور برنی کھجوریں ذرا اچھی کھجوریں سمجھی جاتی ہیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من این ھذا، یہ کہاں سے ہیں، کہاں سے لے کر آئے ہو یہ کھجوریں، برنی کھجوریں؟ قال بلال، بلال کہنے لگے، کان عندی تمر ردیء، میرے پاس ردی قسم کی کھجوریں تھیں، نکمی کھجوریں تھیں، فبعت منہ صاعین بصاع، تو میں نے اس برنی کھجور کے 2 صاع، میں نے اس ردی کھجور کے 2 صاع، 1 صاع کے بدلے میں بیچ ڈالے، 2 صاع 1 صاع کے بدلے میں۔ اور 2 صاع کو اب میں اختلافات میں نہیں جاؤں گا، 2 صاع کو آپ کہہ لیں 5 کلو، 1 صاع کو کہہ لیں آپ 2.5 کلو، 2 صاع کتنی ہو گئی؟ 5۔ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے 5 کلو یہ ردی کھجوریں دے کر یہ برنی اور اچھی کھجوریں دی ہیں، کتنی؟ 2.5 کلو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں میں نے ایسا کیا ہے؟ لیطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھجوریں کھائیں۔ کون سی کھجوریں؟ یہ اچھی کھجوریں، برنی کھجوریں۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ، اوہ اوہ عین الربا، عین الربا، عین الربا کا پہلے ترجمہ سن لیں، یہ تو عین سود ہے، یہ تو خالص سود ہے، یہ وہ سود ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ اور اوہ اوہ کی طرف آ جائیں، اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ افسوس ہے، افسوس ہے، کیا ہے یہ کہ مجھے افسوس ہے تمہاری اس عمل پہ، مجھے افسوس ہے تمہاری اس عمل پہ۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا، دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، اوہو اوہو، ٹھیک ہے، عین الربا، عین الربا، یہ تو خالص سود ہے، یہ تو عین سود ہے، اس کے تو سود ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ لا تفعل، یہ کام نہ کرو، ولکن اذا اردت ان تشتری، لیکن جب تم کیا چاہو، خریدنا چاہو، کیا خریدنا چاہو، اچھی کھجوریں، برنی کھجوریں، فبیع التمر، تو اپنی کھجوریں کیا کرو، بیچ ڈالو، ببیع آخر، ایک اور بے کر کے، یعنی کہ اپنی کھجوریں بیچ ڈالو، کس کے بدلے میں، دینار کے بدلے میں، درہم کے بدلے میں، روپے کے بدلے میں آج کی زبان میں، ڈالر کے بدلے میں آج کی زبان میں، پاؤنڈ کے بدلے میں، ثم اشتری بہ، پھر تم خرید لو، بہ، اس کے بدلے میں، اس کے ساتھ، اس قیمت کے ساتھ کیا خرید لو، برنی کھجوریں، اچھی کھجوریں۔ اچھا، اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے اس کا 2312، 2312۔ امام بخاری اس کے اوپر باب کیا قائم کرتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا، باب اذا باع الوکیل شیئا فاسدا فبیعہ مردود، کہ جب وکیل، یعنی کہ آپ کا وکیل، آپ کا نمائندہ جس کو آپ نے مقرر کیا تھا کوئی چیز خریدنے کے لیے، جب وکیل کوئی فاسد بے کرے تو اس کی بے ریجیکٹ ہوگی، ناقابل قبول ہوگی۔ آپ کے وکیل نے کون سی بے کر لی، بے نہیں، میرے ساتھ بولیں، نہیں میرے ساتھ نہیں، آپ لوگ میرے ساتھ نہیں، آپ لوگ، آپ کے وکیل نے کر لیے بے فاسد، میں کہہ چکا ہوں، ابھی کہا ہے، دوبارہ پوچھا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں، یعنی کہ جب آپ کا وکیل، آپ کا نمائندہ جو آپ کے لیے بے کر رہا ہے، وہ کوئی فاسد بے کر لے تو اس وجہ سے بے پکی نہیں رہے گی کہ جناب آپ کے وکیل نے کر لی ہے، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے، اس بے کو ختم کیا جائے گا، کینسل کیا جائے گا، اس بے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ اس حدیث سے کیسے اخذ ہوا جی، کیسے نکلا؟ کیونکہ دیگر روایات میں وضاحت آتی ہے کہ آپ نے جناب بلال کو اپنا نمائندہ بنا کر خیبر میں بھیجا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے کھجوریں لی تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گویا کہ انہوں نے یہ بیع کی تھی، لیکن بیع اپنی انہوں نے مرضی سے کی، لیکن آپ کا نمائندہ بن کر کی، تو آپ کے الفاظ بتا لیں کہ ایسی بیع کیا ہوگی، فاسد ہوگی۔ اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1594، 1594، اور مسلم شریف میں یہ الفاظ آئے ذرا توجہ سے کہ ھذا الربا فردوہ، یہ تو سود ہے، فردوہ، اس بیع کو کیا کرو، واپس کرو، رد کرو، یہ کھجوریں واپس کر دو۔ اس حدیث کے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، باقی مثال تو ہم پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ پتہ چلا کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے کہہ رہے ہیں، اوہ اوہ عین الربا، عین الربا، کتنے سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کا ملازم، آپ کا خادم، آپ کا بیٹا اگر کوئی سودی کام کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ اور اس سے پتا چلا کہ اگر آپ حکمران ہیں، گورنر ہیں، کسی آفس کے ڈائریکٹر ہیں، اور آپ کا ماتحت عملہ کوئی ایسا سودی معاملہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے خاموش نہیں رہنا۔
اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھانے پینے میں وسعت اختیار کرنا جائز ہے. ان کے ردی کھجوریں ہیں اور آپ چاہتے ہیں میں اچھی کھجوریں کھاؤں، اور اس کے لیے جناب آپ پہلے ردی کھجوروں کو بیچ رہے ہیں، پھر اچھی کھجوریں خرید رہے ہیں، تو یہ جائز ہے. ورنہ آپ کہتے جناب بلال سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو بھائی، دین میں ایسی عیاشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں، اچھا کھانا کھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس فضول خرچی نہ ہو، کھانا ضائع نہ کیا جا رہا ہو. اور اس سے عزیز سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کو چاہیے کہ جب وہ ایک چیز کو ممنوع قرار دے رہے ہیں تو اگر اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کسی اور طریقے سے تو پبلک کو بتائیں، جیسا کہ آپ نے بتایا یا نہیں بتایا؟ آپ نے بتایا کہ یہ والی بیع تو ممنوع ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ تم نکمی کھجوروں کو بیچو، پھر جو قیمت ملے اس کے ساتھ جو کھجوریں خریدنا چاہتے ہو خرید لو. تو اب آپ پبلک کو جب بتائیں گے آپ کہ جناب گولڈ خریدنا اس انداز سے جائز نہیں ہے جس انداز سے آپ لوگ خرید رہے ہیں، تو پھر کہیں گے ہمیں حل بتاؤ جی. تو کیا حل بتائیں گے آپ؟ ایک حل یہ ہے کہ آپ کہیں گے بھی آپ گولڈ خریدیں کہاں؟ بڑے شہروں سے، کیونکہ بڑے شہر میں آپ شاپ پہ جائیں گے تو بہت سے ڈیزائن تیار موجود ہوں گے، تو آپ ایک ہاتھ سے قیمت دیں اور دوسرے ہاتھ سے وہ ڈیزائن لے لیں، آپ کو آرڈر دینا ہی نہیں پڑے گا. آرڈر دیں گے تو اس میں ادھار ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے کہیں سے اسی شاپ سے ہی بے شک سونا خرید لیں، ڈلی خرید لیں سونے کی، بسکٹ خرید لیں سونے کا. بیع ہوگی آپ کی، بیع کو پکا کرنے کے لیے آپ اس دکان سے نکل جائیں، چاہے آدھے منٹ کے لیے نکلیں، اور اب واپس آ جائیں، کیونکہ الگ ہو جانے کی وجہ سے بیع پہلی کیا ہو گئی؟ پکی ہو گئی، اور وہ الگ معاملہ ہو گیا. اب آپ ان سے کہیں جی یہ میرا سونا ہے جس کی میں بیع پہلے کر چکا تھا آپ سے، اب میں آپ سے ایک نیا معاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فلاں ڈیزائن تیار کر کے دے دیں. اب آپ پیسے دیں گے کس چیز کے؟ ڈیزائن تیار کرنے کے. دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، جتنے مرضی دیجئے آپ. اب بیع نہیں ہو رہی، اب وہ ڈیزائن تیار کرنے کی فیس آپ دے رہے ہیں، اس کا معاوضہ آپ دے رہے ہیں. واضح ہو گیا علماء کرام؟ یہاں پہ وضاحت ضروری ہے ایک مسئلے کی جس کو کہتے ہیں، ایک بیع کی جس کو کہتے ہیں بیع العینہ. کیا کہتے ہیں؟ بیع العینہ. اس کا تذکرہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آیا ہے. عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، اور گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے، ورضیتم بالزرع، کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، جہاد کو ترک کر دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کر دے گا کہ لا ينزعه عنکم، جس ذلت کو اللہ تعالیٰ تم سے نہیں اٹھائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے. اچھا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ جرم ہے نمبر ایک کہ آپ گائیوں کی دمیں پکڑیں اور کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جائیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جانا اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، نمازوں کی کوئی فکر ہی نہیں، کھیتی باڑی کی خاطر 5 وقت کی فرض نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں اور رمضان کے روزے چھوڑے جا رہے ہیں. جی ہم کیا کریں جی، ہم نے وہ محنت کرنی ہے جی، روزہ نہیں ہم سے رکھا جاتا جی. گویا کہ آپ نے کھیتی باڑی کو، کاروبار کو، تجارت کو ترجیح دے دی ہے دین کے اوپر، آخرت کے اوپر. تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے اور دوسری طرف آپ بیع نہ کرنے لگیں اور جہاد ترک کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ذلت مسلط کرے گا. اللہ اس ذلت کو واپس نہیں لے گا جب تک کہ دین کی طرف پلٹ نہیں آئیں گے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ شام میں یہ ہو گیا، غزہ میں یہ ہو گیا، حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ دین کی طرف واپس آ جائیں، اللہ کو راضی کریں. اللہ راضی ہو گیا
تو کچھ مشکل نہیں ہے، دشمن کے ہتھیار اور میزائل بھی ناکام ہو جائیں گے، ہر چیز ناکام ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مقابلے میں میزائل تیار کرنے کا موقع بھی دے گا۔ اللہ کو راضی تو آپ کریں پہلے۔ تو بہرحال یہاں پہ تذکرہ آیا بیع اینا کا، پتہ چلا بیع اینا بھی ممنوع ہے۔ تو بیع اینا کا کس کو کہتے ہیں، ہمارے موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بیع اینا کی جو مشہور و معروف مثال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے چاہیے کچھ قرضہ، کئی لوگوں سے رابطہ قائم کیا، قرضہ ملا نہیں ہے، پھر میں آ گیا آپ کے پاس محترم گلفراز صاحب کے پاس، ان سے کہا جی آپ قرضہ دیں، مجھے 10 لاکھ روپیہ دیں۔ یہ کہتے ہیں میں 10 لاکھ روپیہ آپ کو دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، 1 سال کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، مجھے کیا ملا؟ آج ہر مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ مجھے قرضہ دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو اللہ کی طرف سے ضرور ثواب ملے گا، لیکن نہیں جی ہم دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں۔ گلفراز صاحب کہتے ہیں مجھے بتائیں مجھے کیا ملے گا؟ اب میں نے پھر یہ کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ سود تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ 10 لاکھ روپیہ آپ مجھے دیں تو میں آپ کو دوں گا 10,20,000 روپیہ، یہ تو سود ہو جائے گا۔ پھر بھی حل کوئی نکال لیں، حل نکالا جی ہم دونوں نے مل کے، کیا کہ آپ گلفراز صاحب مجھے بیچ دیں اپنی گاڑی جو تقریباً 10 لاکھ روپے کی ہے، وہ مجھے کیا کریں، بیچ دیں، قسطوں پہ مجھے مل گئی، وہ 2 سال کی قسطوں پہ، 2 سال کے ادھار پہ، 2 سال کے ادھار پہ مل گئی مجھے گاڑی گلفراز صاحب کی، کتنے میں؟ 10 لاکھ روپے میں۔ ابھی یہ معاہدے کے پہلے حصے پہ ہمارا عمل ہوا، معاہدہ ہمارا کچھ لمبا ہے، یہ پہلے حصے پہ عمل ہو گیا ہے۔ اب مجھے تو اصل میں کیا چاہیے تھا، پیسہ۔ اب اس معاہدے کے مطابق اگلا قدم اٹھایا گلفراز صاحب نے، وہ مجھے کہتے ہیں گاڑی تو نے کیا کرنی، گاڑی تو مجھے واپس بیچ دو، گاڑی مجھے واپس بیچ دو۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، کتنے میں؟ میں یہ خریدنے کے لیے تیار ہوں جناب آپ سے 9 لاکھ روپے میں۔ کتنے میں؟ بھئی ابھی تو آپ نے مجھے بیچی تھی 10 لاکھ روپے میں، تو اب آپ 9 لاکھ، بھئی میں آپ کو نقد پیسے دوں گا، آپ تو ادھار کر رہے تھے، میں کیا دوں گا، نقد۔ اب انہوں نے مجھے نقد 9 لاکھ روپیہ دیا اور وہ گاڑی انہوں نے واپس لے لی جو مجھے بیچی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب عام آدمی سے آپ پوچھیں تو کہے گا جی بالکل درست ہے، لیکن ذرا اس کے نتیجے پہ غور کریں، نتیجہ کیا نکلا آخر میں؟ ان کی گاڑی ان کے پاس واپس چلی گئی، میرے پاس کیا رہ گیا، 9 لاکھ روپیہ، اور میں نے دینا کتنا ان کو؟ تو یہ وہی تو سود ہو گیا، گویا کہ 9 لاکھ روپیہ لے کر میں نے دینا کتنا ہے، 10 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ سود ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، بیع اینا، یعنی کہ سود کو جائز قرار دینے کے لیے درمیان میں ایک چیز کو لایا گیا ہے، گاڑی کو لایا گیا ہے۔ تو گاڑی ایک بہانہ ہے، گاڑی کیا ہے، ایک بہانہ ہے، اصل میں وہی قرض ہے جو سود کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہیلا یہاں پہ اختیار کیا گیا یہ جائز نہیں ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم بیع اینا کرنے لگو گے اور گائیوں کی دموں پہ پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جاؤ گے اور یہ جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس کو اللہ نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں چلے آتے۔ میرا تو خیال تھا کہ آج باقی 2 حدیثیں بھی اسی موضوع کے اوپر ہیں، وہ مکمل کر لیتے، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔